السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فارغ بخاری ڈاکٹر فیب، میں پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن ہوں، جو کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان سے ہم لوگ ڈیموکریسی اور فریڈم اور پاکستان کے جو پاکستان کی جو آئیڈیولوجیکل بیسس ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک سول پلیٹ فارم ہے، ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتے ہیں۔ میں نے ابھی جو سی ایم آپ کے پی کے ہیں ان کی میں نے پوری اسپیچ سنی، جو کہ انہوں نے کل میرا خیال ہے کہ پی کے کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے دی ہے، پروونشل اسمبلی میں، اور اس کے اوپر میرے کچھ کامنٹس ہیں، وہ ذرا تحمل سے سنیے گا، اور یہ میں ایڈریس کر رہی ہوں اپنا رسپانس سی ایم آف کے پی کے کو۔ جو سب سے پہلی بات میں نے ان کو کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ کی اسپیچ جو ہے، آپ کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے، یو آر اے ویری گڈ اسپیکر، یو آر اے ویری گڈ ڈبیٹر، بہت اچھی اسپیچ کرتے ہیں اور بہت اچھی ڈبیٹ کرتے ہیں، اور خاصا لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر دیتے ہیں اپنی اسپیچز سے اور اپنے نعروں سے، لیکن اس میں اسپیچ میں کچھ بیسک جو فلاز تھیں اور جو ایشوز تھے جن پہ مجھے بہت سیریس قسم کا اعتراض ہے، اس کو میں اس وقت پٹ فارورڈ کر رہی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ تحمل سے سنیں میری بات، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بار بار اس اسپیچ میں اسلام کا نام لیا، بار بار آپ نے اس اسپیچ میں آپ نے اللہ کا نام لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایون کہا لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ سے ڈرو۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ تمام لوگوں سے جو کہ کے پی کے میں موجود ہیں اور جن کو آپ نے کال دی کہ میرے ساتھ آؤ اور اللہ کے ڈر سے آؤ اور اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو اور آؤ میرے ساتھ اور ڈی چوک میں آؤ، احتجاج کرو، آپ نے ان سب کو کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ خود ڈر گئے، آپ خود ڈر گئے۔ آپ کے پی کے ہاؤسٹ کے، آپ نے خود کہا، ایکسیپٹ کیا کہ آئی جی اسلام آباد وہاں آئے، وہاں پہ پولیس آئی ہوئی تھی اور آپ کو اریسٹ کرنا چاہ رہی تھی یا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یا پھر آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور آپ چھپ گئے۔ چھپتا تو صرف وہ ہے نا جو ڈرتا ہے۔ تو آپ میرے اس بات کا سوال کا جواب دے دیں کہ آپ خود تو ڈر گئے پولیس سے اریسٹ ہونے سے، آپ چھپ گئے، ڈر کے مارے چھپ گئے کے پی کے ہاؤس میں۔ وہ کیا بتا رہے تھے؟ میں پیچھے چلا گیا، میں خاموشی سے وہاں پہ بیٹھا رہا، 4 گھنٹے بیٹھا رہا، پھر میں نے گاڑیاں ساری خراب ہو گئی تھیں تو میں نے گاڑی بلائی، پھر میں نکلا، پھر میں چلتا رہا۔ تو میری علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ میرا سمپل سا کویسچن ہے، ایک سادہ سا سمپل سا کویسچن ہے کہ آپ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، لیکن آپ تو ڈر گئے، آپ ڈر کے مارے چھپ گئے۔ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کے پی کے کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ آپ 4 گھنٹے ڈر کے مارے چھپ گئے۔ وہاں آپ کے کارکنان جو ہیں وہ مار کھاتے رہے، وہ جو ہیں لاٹھی چارج برداشت کرتے رہے، اریسٹ ہو گئے، ان کے اوپر ٹیئر گیس ہوئی، شیلنگ ہوئی، اور آپ چھپ گئے ڈر کے مارے، اور چھپ کے آپ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر اور فل پروٹوکول کے ساتھ واپس سی ایم ہاؤس پہنچ گئے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کو کچھ کرنے کا ہے اور آپ خود کچھ کرتے ہیں۔ مزہ تو تب آتا نا کہ جب آپ بھی لاٹھی چارج برداشت کرتے، آپ بھی ٹیئر گیس برداشت کرتے، مزہ تو تب آتا کہ ہاں جی یہ مرد مجاہد ہے، یہ تو جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان، وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے، ایکٹیوسٹ کو آگے کر دیتے تھے، کارکنان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر دیتے تھے۔ میں آپ کو نام گنوا سکتی ہوں ان تمام کارکنان کے جو کہ جن کی انفارچونیٹلی جو کہ ہم میں اب موجود نہیں ہیں، جو کہ آپ کی باتوں میں آ کر اس طرح سے جنگ و جدل جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے ریاست کے خلاف۔ 9 مئی کو جو ہوا سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا۔
تو مجھے آپ پہلی بات یہ بتا دیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، لیکن جب ٹائم آیا تو آپ تو خود ڈر گئے، آپ اریسٹ ہونے سے ڈر گئے، آپ آئی جی اسلام آباد سے ڈر گئے۔ اگر آپ نہیں ڈرے ہوتے تو آپ کبھی بھی نہیں چھپتے۔ آپ چھپے کیوں؟ آپ کے پی ہاؤس میں کیوں چھپے؟ آپ کیوں وہاں پہ گئے؟ پھر آپ وہاں سے خاموشی سے غائب ہو کے پیچھے کہیں بھاگ کیوں گئے؟ آپ چھپے کیوں رہے 4 گھنٹے؟ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اچھا پہلی بات تو یہ، پھر دوسری بات جو میں آپ کو کہوں گی جس کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں جن کے ساتھ آپ اس وقت لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ میں تو خود ان کے ساتھ لڑتی ہوں، میری زرداری کے ساتھ بھی لڑائی ہے، میری شریفوں کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، میری ایم کیو ایم والوں سے بھی لڑائی ہے، تو میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے ہاؤس ہمارا ہے، کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے، کیسے آپ کی ملکیت ہے؟ آپ نے خریدا ہے؟ کس نے خریدا ہے؟ آپ نے اس کے لیے پے کیا ہے؟ مجھے دکھائیں رسید کدھر ہے؟ مجھے دیکھیں نا، جو بھی گھر خریدتا ہے، جب آپ کوئی اپنا پرسنل بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے پاس پراپرٹی کے ریکڈز ہوتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے آپ اونر ہیں، کہ آپ کی اونرشپ ہے۔ کے پی کے ہاؤس کی اونرشپ آپ کے پاس کیسے ہے؟ آپ تو سی ایم ہیں، سی ایم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہے گا؟ 5 سال رہ لے گا یا کتنی دیر رہے گا؟ لیکن ایک چیف منسٹر کے پی کے کا یہ کہے کہ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، that is really absurd. I'm sorry to say, but that is really irresponsible, very unprofessional. کے پی کے ہاؤس آپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ کے پی کے ہاؤس اس ملک کے عوام کی ملکیت ہے۔ جناح ہاؤس ہو گیا، اس ملک کے عوام کی ملکیت ہے۔ جو بھی گورنمنٹ پراپرٹی ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، وہ سب پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کے جو بھی ویلیو ہے اس کے لیے پے کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کوئی سرکاری افسر یا کوئی بھی سیاستدان اپنی ملکیت نہیں جھاڑ سکتا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ملکیت ہے تو پروف کریں کہ کے پی کے ہاؤس آپ کا ہے، ہماری ملکیت ہے۔ واٹ از دیٹ؟ کس کی اچھا اب آپ کہیں گے کہ نہیں کے پی کے لوگوں کی ملکیت ہے، نہیں، یہ کے پی کے لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کی ملکیت ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کی بھی جو بھی ہیں اس طرح کی جگہیں ہیں فیڈرل ٹیریٹریز میں، وہ پورے پاکستانیوں کی ملکیت ہے۔ پنجاب کا بھی اگر آپ کہہ دیں کچھ ہے وہاں پہ، وہ پورے پاکستانیوں کی ملکیت ہے۔ سندھ کا بھی جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کی ملکیت ہے۔ کوئی بھی پروونس اس کے اوپر اپنا کلیم نہیں کر سکتی۔ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز گورنمنٹ فیسلٹی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ آپ پروف کر دیں نا، آپ مجھے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس دکھائیں جس پہ لکھا ہو کہ یہ علی امین گنڈاپور کا ہے، دکھائیں نا مجھے، پروف کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کی حرکتیں مت کریں کہ جس سے لگے کہ آپ عوام کو، پاکستان کے عوام کو آپ الگ الگ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، فرقہ واریت کرنا چاہ رہے ہیں، نسلیت پرستی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ نے ایک اور بات کی، اب زرداری کو میں آج تک زندگی میں کبھی نہیں ملی، نہ مجھے کوئی شوق ہے اس بندے سے ملنے کا۔ انتہائی خبیث انسان ہے، ٹھیک ہے، خباثت کا سردار ہے، فراڈیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ملایا جائے، اتنا خطرناک ہے وہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں گی، آپ نے ایک بات کی جو مجھے اچھی نہیں لگی، اور وہ بات آپ نے یہ کی، آپ نے کہا کہ زرداری کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ بات آپ نے غلط کی، یہ غلط کہا آپ نے۔ بلاول اس کا بیٹا ہے، اب جو بھی اس کی پرسنل ایشوز ہیں ان کو اچھالنا یہاں پر وہ ویسے ہی انپروفیشنل ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور کہوں گی، اور وہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اس کے بعد میں نیکسٹ بات پہ آؤں گی۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے
اس کے اندر اللہ نے ایک بات بتا دی ہے کہ نسل جو ہے وہ عورت سے چلتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے جو آخری نبی اور ہمارے نبی ہیں تمام مسلمانوں کے, اللہ نے ان کو کوئی بیٹا نہیں دیا. ٹھیک ہے بیٹے دیے تھے لیکن ان کی وہ مطلب ان کے سامنے ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے, وصال ہوئی. بیٹی سے ان کی نسل چلی ہے. بیٹی سے ہی حضرت حسین حضرت حسن کی پیدائش ہوئی ہے. شہداء کربلا, بادشاہ, تمام شہداء کے بادشاہ, شہیدوں کے سب کے سردار ہیں نا حضرت حسین. تو آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کب سوچیں ذرا. یہ جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں نا, جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے لیا کریں, کیونکہ جب آپ اسلام کا نام لے لیتے ہیں اور جب آپ بات بات پہ اسلام کا نام لیتے ہیں, بات بات پہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, بات بات پہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, حق اللہ کے نعرے لگواتے ہیں, تو پھر کچھ سوچ کے بولا کریں. ایسے ہر چیز نہ بولا کریں. اسلام میں نسل جو ہے اسلام میں نسل جو ہے وہ مرد سے نہیں چلتی, عورت سے چلتی ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ بات پہ آؤں گی, اور وہ نیکسٹ بات یہ ہے کہ کے پی کے میں نے دیکھا کہ سب نے آپ کو کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں اینڈ میں. پھر میں نے دیکھا کہ کے پی کے کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں آدھی جو آپ کی سیٹس ہیں وہ خالی ہیں, اور جو آدھی سیٹس ہیں ان میں مجھے ایک بھی عورت نظر نہیں آئی. ایک بھی مجھے عورت خاتون نظر نہیں آئی. تو یہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک اتنا بڑا پروونس ہے, ایک اتنا بڑا آپ کا پاکستان کا کی اسٹریٹجک پروونس ہے, اور وہاں پر جب ایک اتنا امپورٹنٹ پروونشل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس اجلاس میں ایک بھی خاتون نظر نہیں آئی. دس از اے پوائنٹ آف سیریس کنسرن. سی ایم صاحب, عورتیں جو ہیں کے پی کے میں کم سے کم 50% جو ووٹر آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے, جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو گھر کی خاتون خانہ جس میں عورتیں, جس میں آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہوئیں, آپ کی بہنیں, آپ کی ہمشیرہ, آپ کی مائیں, سب کی شرکت جو ہے اس کو پش کیا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے ووٹ دینا ہے. یا تو مجھے بتا دیں کہ جب ووٹ ہوتا ہے تو عورت کا ووٹ نہیں ڈالا جاتا کے پی کے میں منع ہے, ممنوع ہے. اگر کے پی کے میں عورت کا ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ وہ جائے اور جا کے ووٹ دے, تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ کے پی کے کی اسمبلی میں اتنے امپورٹنٹ اجلاس میں جس کے اندر آپ نے یہ سارا کچھ بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا, کوئی عورت کیوں نہیں تھی؟ ایک پروونس کی 50% آبادی کی کوئی ریپرزنٹیشن آپ کی اسمبلی کے اندر نہیں ہے, اس کا میں کیا مطلب لوں؟ آپ کہتے ہیں کہ وفاق نے آپ کے اوپر حملہ کیا, فصاحیت. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے ہی صوبے کی 50% آبادی کے خلاف فصاحیت کر مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کو ایکول ریپرزنٹیشن نہ دے کر, تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ پہ فصاحیت کر رہی ہے آپ کے خلاف؟ فصاحیت کا مظاہرہ تو آپ نے کیا ہے, عورتوں کو ان کے حقوق نہ دے کر, عورتوں کو ان کی ایکول پریزنٹیشن نہ دے کر. دیکھیں یہ تو بات غلط ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ تعلیم کے لیے, علم کے لیے. اوکے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مرد ہو تو تمہیں تعلیم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. انہوں نے کہا عورت ہو یا مرد ہو تعلیم فرض ہے. تو جب عورت کے اوپر بھی تعلیم فرض ہے اسلام کے حساب سے, اگر ووٹ بھی اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کی وہاں پہ پریزنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ. میں عورت مارچ کے, یہاں پہ عورت مارچ نہیں چل رہا.
لیکن مجھے یہ بات بڑی اور لگی کہ جو ایک صوبہ ہے اس کی 50% جو پریزنٹیشن ہے وہ تو ہے ہی نہیں آپ کی صوبائی اسمبلی میں. آپ نے اتنا امپورٹنٹ اسپیچ دینی تھی تو کدھر ہیں آپ کی کالیگس, فیمیل کالیگس کدھر ہیں؟ ویئر آر دا فیمیل کالیگس آف پی ٹی آئی؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے یہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان کے باپ ہیں. اف توبہ. علی امین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ باپ بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ کیا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بیٹے کو پولیس والا لاٹھی مار رہا ہو تو وہ پیچھے جا کے پی کے ہاؤس میں چھپ جائے. کیا بات کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ تو باپ کا اپنے نام لے کے آپ نے تو فادرز ڈے کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا دھپا لگا دیا. باپ تو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے. آپ نے کہا کہ میرے یہ باپ ہیں, میں باپ ہوں, یہ میرے بچے ہیں اور یہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو بچائیں گے, ہم ان کی بیلز کروائیں گے. میں ان کی ساری لسٹ نکال رہا ہوں کہ کون کون اریسٹ ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا باپ ہے کہ جو اپنے بچوں کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے پی کے ہاؤس میں جا کر چھپ گیا. 4 گھنٹے چھپا رہا, 4 گھنٹے چھپا رہا, اور اس کے بعد خاموشی سے وہ فری وے پہ جاتا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے پی کے ہاؤس سے نکل کے چھپ کے گاڑی میں بیٹھ کر اپنا کے پی کے چلا گیا اور کے پی کے جو سی ایم ہاؤس میں چلا گیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ باپ ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتے. ایسے تو آپ کے باپ کا یہ رویہ تو نہیں ہوتا نا. وہ تو جب بچوں کو مار پڑ رہی ہو اس طرح سے, اور اسپیشلی جب فصاحیت کا سین ہو, تو پھر تو باپ آگے آتا ہے, اپنے سینے پہ لاٹھی لیتا ہے, اپنے سینے پہ شیلنگ لیتا ہے, پیچھے تو نہیں چھپتا. 4 گھنٹے تو نہیں بیٹھا رہتا, بھاگتا تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہوتا. تو یہ کیسا باپ ہے کہ جو بھاگ گیا جب اس کے بچوں کو لاٹھی ماری جا رہی تھی, جب اس کے بچوں کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس میں کتنی پرابلمس ہیں, کتنے ایشوز ہیں, کتنے کنسرنس ہیں, ریڈ فلیگس ہیں. اب پھر میں آپ کو اس بات پہ آتی ہوں. آپ نے کہا کہ ایک آفیسر تھا, اس کو میں نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری نوکری چلی جائے گی. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, میں سی ایم ہوں. آپ نے بار بار کہا کہ میں سی ایم ہوں. میری بات سنیں, اگر آپ سی ایم ہیں اور آپ نے کہا کہ میں حاکم ہوں, اگر آپ سی ایم ہیں اور آپ قانون توڑ رہے ہیں کہ دفعہ لگی ہوئی ہے کہ جس کے اندر آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ٹیررزم کا بہت زیادہ خطرہ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیڈرز آئے ہوئے ہیں یا آنا ہے, اور آپ کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ویٹ کر لیں, آپ کانفرنس کا ویٹ کر لیں, کانفرنس ہو جائے تو آپ کر لیں. لیکن آپ ویٹ نہیں کر رہے, آپ قانون توڑ رہے ہیں, آپ کو اجازت نہیں ملی, اس کے باوجود آپ اینٹی اسٹیٹ ہو کر آپ جا رہے ہیں پاکستان کے دل میں اور اسلام آباد کیپٹل میں, اور آپ نے یہ امپریشن دیا ہے کہ آپ جیسے کوئی قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں, جبکہ ایک اتنی اسٹریٹجک امپورٹنٹ پاکستان میں کانفرنس ہونے والی ہے. جب سی ایم ہو کہ آپ قانون توڑیں گے تو آپ ایک چھوٹے آفیسر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قانون توڑے؟ اگر مجھے بتائیں نا کہ آپ سی ایم ہو کے ڈر گئے اور آپ 4 گھنٹے کے لیے چھپے رہے کے پی کے ہاؤس میں, اور اس کے بعد آپ چھپا کے آپ سی ایم ہاؤس چلے گئے, ٹھیک ہے نا, ڈر کے. حالانکہ آپ نے سب کو کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو, میں بھی یہ کہتی ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے, لیکن اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ریاست کا جو قانون ہے وہ فالو کریں. آپ نے ریاست کا قانون توڑا ہے, اس کی وجہ سے لاٹھی چارج ہوا, اس کی وجہ سے شیلنگ ہوئی, اس کی وجہ سے ہی آپ کا محاصرہ کیا گیا, کیونکہ آپ قانون توڑنے کی بات کر رہے تھے, آپ قلعہ فتح کرنے کی بات کر رہے تھے, آپ اسلام آباد پر اٹیک کرنے کی بات کر رہے تھے, جو کہ اینٹی اسٹیٹ باتیں ہیں.
دیکھیے پاکستانیوں کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. کے پی کے پختونخوا کے جو بھی لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, میرے بچے ہیں, مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وہ ہاسٹیلٹی نہیں ہے, اینیماسٹی نہیں, کسی کو نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں. ہمیں آپ سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ہمیں کسی اور پاکستانی سے پیار ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں آپ جب یہ بار بار یہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں نا, کے پی کے سی ایم کے پی کے ہمارا دیٹ از ڈویژن, دیٹ از ہیٹ. یہ آپ نے ہیٹ اسپیچ کی ہے. انفارچونیٹلی آپ نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانیوں کو. آپ نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی ہے, نسلیت پرستی کو فروغ دیا ہے, اور یہ غلط ہے, اور یہ اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. بائی دا وے آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں اس بات پہ. اگر آپ کو اریسٹ کر لیا تو آپ کہیں گے یہ دیکھو مجھے اریسٹ کر لیا, فصاحیت ہو گئی. لیکن فصاحیت تو آپ خود کر رہے ہیں نا, کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کا کام اس وقت یہ ہے کہ وہ پڑھیں, اسکول جائیں, پڑھیں, آگے بڑھیں, اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں, اپنے ملک کا سہارا بنیں, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی سائنٹسٹ بنے, کوئی ایسٹروناٹ بنے, ٹھیک ہے, کوئی آئی ٹی پروفیسر بنے, بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائیں, بڑی بڑی ایجادات کریں تاکہ پاکستان بھی اوپر آئے. آپ نے ان کو پکڑا دی ہیں, پسٹلز پکڑا دی ہیں, تصویریں آ رہی ہیں, آپ کی فوٹیج آ رہی ہے کہ آپ کے لوگوں نے کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی, رائفلز اٹھائی ہوئی تھی, اور یہ ان آرمڈ اور پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, چاہے وہ کے پی کے کی عوام ہے, چاہے وہ پاکستان کی عوام ہے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ ان کو ملیٹنٹس کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو سیاست نہیں ہے نا. سیاست کریں آپ کو کسی نے نہیں روکا, پی ٹی آئی ہو چاہے کچھ ہو, آپ کو سیاست سے کسی نے نہیں روکا, کریں آپ. لیکن یہ کیا سیاست ہوئی کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے گینگسٹر بنا دیے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو. ابھی آپ نے کیا بات کی کہ شہباز شریف کے بیڈ روم تک جانا ہے آپ نے. مطلب یہ کتنی نیچ بات ہے. شہباز شریف کے بیڈ روم میں صرف وہ تو نہیں ہوگا نا, اس کی بیگم بھی ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے. یہ مطلب کوئی نارمل بات ہے؟ کوئی نارمل انسان یہ بات کر سکتا ہے کہ ہم تمہارے بیڈ روم میں آئیں گے؟ کتنی عجیب. میں شریفوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں. یقین کریں میں پچھلے اتنے سالوں سے ان کے خلاف لڑ رہی ہوں, ایکٹیویزم کر رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے. لیکن کسی کے بیڈ روم تک کی بات کر رہے ہیں آپ, اور وہ بھی پروونشل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اس لیے وہاں پہ کوئی خاتون موجود نہیں ہے کیونکہ اتنی شرمناک باتیں وہ برداشت نہیں کر سکتی. اگر آج آپ شہباز شریف کے بیڈ روم کی بات کریں گے تو کل شہباز شریف بھی بات کرے گا آپ کے بیڈ روم کی, وہاں پہ آپ کی بیگم موجود ہوگی. مطلب کوئی تو خدا کا خوف کھا لیں. کس قسم کی سیاست آپ نے پاکستان میں شروع کر دی ہے؟ بیڈ روم کی سیاست سے نکلیں, کیونکہ یہ چیپ بات ہے, یہ بے شرموں والی باتیں ہیں, ان میں کوئی حیا نہیں ہے. یہ کوئی احساس کریں اس بات کا. ایک طرف آپ نے, میں نے آپ کو بتایا نا, ایک طرف تو آپ نے عورتوں کو وہاں پہ ایکول ریپرزنٹیشن نہیں دی ہوئی. میں تو ڈھونڈ رہی تھی کوئی خاتون نظر آ جائے. اب مجھے سمجھ آئی کہ خاتون کیوں نہیں آتی وہاں پہ, کیونکہ آپ شرمناک باتیں کرتے ہیں, آپ بیڈ رومز کی باتیں کرتے ہیں, آپ بیڈ رومز کی سیاست کرتے ہیں. تو کوئی بھی باحیا شرم والی خاتون جو اسلامک خاتون ہوگی وہ کیوں آنا پسند کرے گی آپ کی اسپیچ سننے کے لیے؟ مجھے بتائیں ذرا. جب آپ بیڈ روم تک پہنچ جائیں, جتنا بھی آپ کا رائیول ہے, جتنا بھی آپ کا دشمن ہے, بالکل دشمن ہے, میرا بھی دشمن ہے, لیکن بیڈ روم تک نہ پہنچیں. بیڈ روم کی سیاست جو ہے نا, وہ اس میں کوئی وکٹری نہیں ہوتی. نہ ہماری ہسٹری میں ایسی ہمیں کوئی ایک بھی وکٹری کی وہ ایویڈنس نہیں ملتا کہ جس کے اندر جو وکٹوریس پارٹی تھی اس نے بیڈ روم کی سیاست کر کے وکٹری پائی ہو. البتہ لوگوں نے لوز بہت کیا, ڈیفیٹ ہوئے ہیں جب وہ بیڈ روم کی سیاست کی بات کریں. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ کی بیڈ روم کی بات ہے یا شہباز کی بیڈ روم کی بات ہے یا زرداری کے بیڈ روم کی بات ہے یا بلاول کے بیڈ روم کی بات ہے, لیٹس کیپ دا بیڈ روم آؤٹ آف دا پالیٹکس اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ریئل ایشوز ایٹ ہینڈ. I hope this all makes sense to you. If it doesn't, you're most welcome to contact me. But having said that, just review what you said, just reflect over what you did.
اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ کو سی ایم بنا دیا کے پی کے کا, خیبر پختونخوا, اور اس کا کوئی احساس کریں. اللہ تعالیٰ جتنی عزت دیتا ہے وہ عزت لے بھی سکتا ہے. اور یہ اگر آپ نے اپنی کارروائیاں وغیرہ شروع اسی طرح سے کرتے رہے تو آئی ایم افریڈ کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جب آپ سے یہ عزت لے لی جائے. اور یہ مت کہیں کہ آپ کون حاکم ہے, کون ایسا کرے گا. جب سی ایم آرڈر کر رہا ہے, آپ قانون توڑنے کو اگر کہیں گے لوگوں کو اور ان کو لاٹھی چارج ان پہ کروائیں گے اور خود چھپ کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر کسی چھوٹے افسر سے امید نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے قانون توڑیں. یہ آپ کے لیے ایک ذلت کا سبب ہے, یہ آپ کے لیے آپ کی ہیوملیشن ہے, آپ کی انسلٹ ہے ایز دا سی ایم آف کے پی کے, کیونکہ آپ نے پورے کے پورے صوبے کو قانون توڑنے پہ لگا دیا. تو if you're going to break the law, don't expect the entire province of KPK to break the law behind you. ٹھیک ہے, and don't expect all of the Pakistanis to break the law behind you. جتنا بھی آپ کی یہاں پہ عمران کی محبت ہو لوگوں کی, ٹھیک ہے, you have the right to love a man, I don't care. لیکن اگر وہ شخص آپ کو قانون توڑنے کو کہہ رہا ہے تو اس محبت میں آپ کسی بھی اسٹیٹ کا قانون نہیں توڑ سکتے. یہ جو امریکہ میں عمران خان کی محبت میں دیوانے لوگ ہیں, یا پھر برٹن میں عمران خان کی محبت کے دیوانے لوگ ہیں, میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ سب کا یہ ایلیگیشن ہے نا جنرل قمر جاوید باجوہ پر کہ انہوں نے عمران کو نکلوایا جان بوجھ کے امریکہ کے کہنے پر, تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ اسٹرانگ بلیف ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے جائیں, اور جو آپ بیڈ روم کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں تو آپ بائیڈن کے بیڈ روم میں جانے کی کوشش کریں. میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو, کر کے دیکھیں, اور پھر میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم.